السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پرانی یہ بات ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا تھا۔ اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات بھی اچھے تھے، معاشی طور پر بھی وہ اچھی حالت میں تھا اور صحت مند بھی تھا، اور ہر کسی کے ساتھ وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے معاشی معاملات میں بھی رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں، اور لوگوں کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے چلے گئے، اور اس کا سکون ذہنی طور پر برباد ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کا اور اپنی ذہنی تناؤ کا بہت علاج کروایا، لیکن کسی طرف سے کوئی صورت نہ بنی۔ پھر اس نے کسی سے پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ اس پر نظر بد بھی ہے اور تعویذات کے اثرات بھی ہیں۔ اس کے لیے بھی اس نے کچھ تعویذات پیے اور کچھ اس نے اس کے لیے عمل بھی کروائے، لیکن ناکام رہا۔ اچانک اس کے ایک دوست نے اس کو ایک اللہ والے کا رستہ بتایا۔ وہ ان بزرگوں کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر اپنی پرابلم بتائی، اپنا مسئلہ ان کو سنایا۔ تو ان بزرگوں نے اسے کہا کہ بیٹا، آپ پر تو بہت زیادہ نظر بد ہے، اور آپ پر کسی کا کیا ہوا جادو اور تعویذات کا اثر بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ اس معاملے میں وہ شخص بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا بابا جی، اس چیز کو میرے اوپر سے ختم کر دیں، میری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ بابا جی نے کہا اس کے لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ برحق ہے۔ ان بزرگوں نے دو باتیں اس شخص کو سکھائیں، ایک تو ایک خاص پانی بنانے کا طریقہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین۔ ان بزرگوں نے بتایا کہ آپ کا جادو تعویذات پہ جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ رکھو، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے آگے یہ شیاطین، جنات، تعویذات، نظر بد کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا اور ایک ایسا طریقہ کرواؤں گا جس کے کرنے سے فوری طور پر آپ کو سکون ملے گا، اور کچھ ہی عرصہ میں آپ دوبارہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں دوبارہ لوٹ آؤ گے۔ تو انہوں نے جو عمل بتایا وہ ایک روحانی پانی کا عمل تھا، اور وہ بنانے کا طریقہ کار بھی بابا جی نے بتایا۔ تو یہ عمل بتانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے قاعدے قوانین کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جب روحانی قوتیں آپ میں ہوں گی تو اس وقت آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے، مقناطیسی قوتیں بھی آپ میں آئیں گی، اور آپ کا اورا بھی مضبوط ہوگا، اور کسی بھی طرح کا نقصان ان وائبریشنز کا آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کے لیے اگر ہم نے مختلف کورسز ہم نے بنائے ہوئے ہیں 1 منتھ کے، تو اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی روحانی پانی کی۔ بابا جی نے ایک پانی کا ایک بالٹی منگوائی، اور اس میں انہیں کہا کہ اس میں کچھ دیر کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ڈالو۔ تو اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ جیسے ہی پانی میں ڈالے، بابا جی نے منہ سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 منٹ میں وہ شخص جو ڈپریس تھا، جو بالکل بول نہیں رہا تھا، جو مایوس ہو چکا تھا، اپنی زندگی سے پریشان تھا، وہ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ آئی، اور وہ شخص اس نے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس کے چہرے سے اس کی خوشی اور اس کا سکون واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ بس 2-3 منٹ پانی میں اس نے ہاتھ ڈالے ہیں۔ اس کے بعد بابا جی نے یہ کہا کہ پانی سے ہاتھ نکالو اور اسے اپنے چہرے پر پھیر لو۔ اس شخص نے ہاتھ نکالے پانی سے اور اپنے چہرے پر پھیر لیے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا تو وہ اور زیادہ مطمئن ہو گیا، اور اس نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا، اور خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو اسی طرح بابا جی نے فرمایا کہ یہ 11 دن آپ نے یہ عمل اسی طرح اپنے گھر کرنا ہے۔ اس نے بابا جی سے پوچھا تو یہ پانی میں کس طرح سے تیار کروں؟ تو بابا جی نے جو اس کا طریقہ کار بتایا
وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ بھی اس طریقہ کار سے اپنی یہ پانی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کا بہت آسان طریقہ کار ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پلاسٹک والی 5 کلو کی بالٹی ہو یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس میں دونوں ہاتھ آسانی سے جا سکیں۔ تو جب آپ کے پاس وہ برتن اویلیبل ہو تو آپ اس میں کچھ پانی لے لیں، 2 کلو یا 3 کلو جتنا پانی آپ لینا چاہیں وہ آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ تو جب پانی جو ہے وہ آپ اس میں لے لیں گے تو اگر سردیاں ہوں تو گرم کر لیں، گرم کر کے استعمال کریں، اور اگر گرمیاں ہوں تو نارمل پانی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس پانی کو سامنے رکھنا ہے۔ پانی کو سامنے رکھ کر اس پر آپ نے 500 ٹائم یعنی 500 مرتبہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھنے ہیں، یا عزیزو یا سلامو، یا عزیزو یا سلامو، یا عزیزو یا سلامو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ کنسیڈر ہوگا۔ آپ نے اس طرح سے 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پانی پر آپ نے 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی ہیں، ایک یا عزیزو یا سلامو، ایک کلمہ طیبہ، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تینوں 500 مرتبہ آپ نے ایک ہی سیٹنگ میں پڑھنی ہے، باوضو ہو کے پڑھنی ہے، پاک صاف ہو کے پڑھنی ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، اور جگہ کا صاف ہونا بھی لازم ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے دوران کسی سے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو پانی آپ کا تیار ہوگا یہ پانی 3 دن کے لیے تیار ہوگا۔ 3 دن کے بعد دوبارہ یہ آپ پانی بنائیں گے، پھر 3 دن کے بعد یعنی 11 دن کا عمل ہے، تو آپ اس حساب سے ہر تیسرے دن پانی بنا لیں گے، جسے آگے آپ 3 دن استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 دن استعمال کے بعد آپ نیا پانی بنائیں گے۔ اس پانی کو مٹی میں یا چھت پر یا کسی بھی جگہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ پانی آپ کا تیار ہو جائے گا، پھر اسی طریقے سے جس طرح سے بابا جی نے اس شخص کو کروایا تھا کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے ہیں 2 یا 3 منٹ کے لیے، اور پڑھنا کیا ہے، پڑھنا جو بابا جی نے پڑھا تھا وہ چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں، وہی آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے اس میں جیسے ہی پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو اس پانی میں تو اس وقت آپ نے 1 مرتبہ درود پاک، اور درود پاک کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ تو جیسے ہی آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو تقریباً یہی 2-3 منٹ کا ٹائم جو ہے نا آرام سے آپ نے پڑھنی ہے، تو 2-3 منٹ کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو جائے گا، اور پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ اس عمل کو مکمل کر دیں گے۔ اور وہ جو پانی ہوگا وہ ہاتھوں کو جو لگا ہوا ہوگا وہ آپ نے چہرے پر لگا لینا ہے، اور فوری طور پر آپ کو سکون ملے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا سکون واپس لوٹ آئے گا، اور دوبارہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بیماری ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، جو اثرات ہیں وہ آپ خود بتائیں گے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس طریقے سے آپ پر یہ اثرات یا جو بھی تعویذات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ آپ میں روحانی انرجی ہوگی نا، روحانی پوٹینشل ہوگا، اتنا زیادہ یہ عمل کام کرے گا۔ تو اس لیے مراقبہ بھی سیکھیں، روحانی قوتوں کو حاصل کرنا بھی سیکھیں، تاکہ آپ کے عمل میں زیادہ سے زیادہ برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ روحانی پاور آپ میں آ سکے۔ اور جو پہلی چیز بابا جی نے بتائی تھی کہ اللہ کے کلام پر یقین رکھنا ہے آپ نے، یعنی کہ 100% آپ کو یقین ہو، ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کا کلام بڑا ہے، یہ تعویذات اور یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ منفی قوتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مثبت قوت ہے، روحانی پاور ہے، تو اس پہ آپ نے یقین رکھ کے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اور جو صدقہ خیرات ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر روحانی قوتوں والے کورسز کرنے ہوں، مراقبے کا علم سیکھنا ہو، ہپنوٹزم کا ہو، لطائف کا کوئی بھی ہو، تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔